سیانے کہتے ہیں کہ اونٹوں کے اندر رہنے والوں میں کینہ پایا جاتا ہے، اور جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں ان کے اندر شجاعت پائی جاتی ہے، اور جو بھیڑ بکریوں کے ریوڑ رکھتے ہیں ان میں مسکنت ہوا کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سننے والوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ سب کو آپ کے پیاروں سمیت اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں یہ بات آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت غور سے سننے کا ہے۔ لاہور کے علاقہ جوہر ٹاؤن میں ابھی پچھلے دنوں یہ خبر چلی کہ لوگوں کے گھریلو پالتو جانور، جن میں حلال جانور بھی ہیں، حرام جانور بھی ہیں، جن میں بکرے سترے بھی ہیں، جن میں کتے بلیاں بھی ہیں، وہ غائب ہونے لگے، گم ہونے لگے، اور بڑی تعداد میں گم ہونے لگے۔ جب بیک اپ ہوا، کچھ سراغ لگانے کی کوشش کی، چلتے 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 پھر سراغ لگا لیا گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جناب عالی یہ بلیاں بھی، گھروں کے پالتو کتے بھی، گھروں کے پالتو بکرے بھی، گھروں کے اندر جو بھی جانور جس نے رکھے ہوئے غائب ہو رہے تھے۔ ہاں جی، باہر گھمانے پھرانے والے وہاں سے بھی غائب ہو رہے تھے۔ یہ کہاں جا رہے تھے؟ یہ لاہور کے بڑے بڑے ہوٹلز میں جا رہے تھے، اور وہاں ہمیں بڑی مزیدار مٹن کے نام سے اور بیف کے نام سے اور کہیں چکن کے نام سے بڑی مزیدار کڑھائیاں بنا کے، یا بڑے مزیدار کباب بنا کے، یا بڑے مزیدار جو ہے کنے بنا کے کھلائے جا رہے تھے، یا اور کچھ بھی، جو کچھ بریانیاں کھلا رہے ہوں گے۔ تو بھائی لاہور کا تو پہلے تو وہ گدوں کا سنا تھا، پھر اسلام آباد میں گدے منتقل ہوئے، اب لاہور میں کتے بلیاں بھی بکنے لگے۔ تو سوچ لیجئے، ہاں جی، کھانا ہوٹلوں میں کھانا، بڑے بڑے ہوٹلوں میں جانا، بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر بیٹھ کے اپنے آپ کو، اسی لیے جو ہے میں یہ بات درد دل سے عرض کر رہا ہوں کہ باہر کے کھانوں سے عمومی طور پہ پرہیز کیا جائے، اجتناب کیا جائے، کہ حرام اشیاء کے کھانے پر اندر حرام کاموں کی، حرام سوچوں کی، حرام اعمال کی جو ہے وہ اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے، اندر جو ہے وہ ذہن و دماغ و دل میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے حلال غذا کلو واشربو، ہاں جی، اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، ایمان والو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ رزق حلال کھانے سے، حلال جانور کھانے سے، حلال سبزیاں کھانے سے، حلال رزق کمائی بھی حلال کی ہو، خوراک بھی حلال کی ہو، حلال کھانے سے نیک اعمال کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ حرام کھانے سے، نجس غلیظ کھانے سے، ہاں جی، یا رشوت خوری سے، یا سود خوری سے، یا کسی کا حق غصب کر کے، یا پھر حرام غذا کھانے سے، ہاں جی، اندر جو ہے اعمال خبیثہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اعمال خبیثہ اللہ کے ہاں محبوب نہیں ہے، وہ کامیابی دلانے والے نہیں ہیں، وہ ہمیں فلاح ہاں جی، ان کی وجہ سے انسان فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ انسان کی فلاح و کامیابی کا انحصار ہاں جی اعمال صالحہ پر ہے، اور اعمال صالحہ کے لیے انسان کا ظاہر اور باطن کا، اور اس کی خوراک و اعمال کا، اس کے کردار کا، اس کے اخلاق کا، اس کی ہر چیز کا ظاہری طور پہ باطنی طور پہ پاکیزہ ہونا شرط ہے۔ اس لیے احتیاط سے چلیے، احتیاط کیجئے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے اندر بھی احتیاط کیجئے، ہاں جی، اپنی کمائی کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو حلال کمائی، حلال رزق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔